موصل کی فتح کے بعد ترکی کے خدشات۔ عراقی فوجوں کا داعش سے موصل واپس لینے کی امریکی حمایت یافتہ آپریشن نے اس خطے کے تناؤ میں اضافہ کر دیا ہے، جبکہ ترکی اس مخمصے کا شکار ہے کہ داعش کو موصل سے نکالنے کے بعد وہاں کا کنٹرول کون سنبھالے گا۔ موصل 50 سال تک سلطنت عثمانیہ کے ماتحت رہنے کے بعد سنی اکثریت کی بنا پر قدرتی طور پر ترکی کے زیر اثر ہے۔ انقرہ موجودہ کشمکش میں شیعہ اور کرد ملیشیا کی شمولیت کو بے چینی کی نظر سے دیکھتے ہوئے اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ موصل کی سنی عرب اکثریتی شناخت بحال رہنی چاہیے، جو کہ داعش کے 2014 میں اس پر قبضے کے وقت تھی۔ ادھر عراقی شیعہ حکومت نے اپنی سرزمین پر ہزاروں ترک افواج کی موجودگی پر غصے کا اظہار کیا ہے، جو کہ بظاہر عراقی فوج کو موصل کی فتح کے لیے ٹریننگ دینے آئی ہے۔ اس چپقلش نے اردگان کو بھی جملے بازی پر مجبور کر دیا ہے، جنہوں نے عراقی ہم منصب حیدر العبادی کو اپنی اوقات پہچانو اور تم میری سطح کے نہیں ہو جیسے جملوں سے نوازا۔ جواب میں حیدر العبادی نے 15 جولائی کو ترکی میں ناکام فوجی بغاوت کی رات اردگان کی طرف سے اپنے حامیوں کو خبردار کرنے کے لیے ایپل آئی فون کی ایپ فیس بک ٹائم استعمال کرنے پر مذاق کا نشانہ بنایا۔ اردگان موصل کی فتح کے بعد وہاں شیعہ اور کردوں پر مبنی نسلی اور فرقہ وارانہ حکومت قائم نہ ہونے کی ضمانت چاہتا ہے، اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ ترکی مستقبل کے عراقی معاملات سے باہر نہیں رہنا چاہتا۔ اردگان کی تشویش کی وجہ یہ ہے کہ سنی ملیشیا کو موصل کی فتح کے لیے ٹریننگ دینے کے بعد عراقی جارحانہ کارروائیوں میں شیعہ ملیشیا کی پشت پناہی کلیدی عنصر کے طور پر کرے گا۔ امریکہ نے داعش کے خلاف زمینی لڑائی لڑنے کے لیے کردش آرمی ملیشیا کا استعمال کیا اور اسے اپنے بنیادی اتحادی کے طور پر چنا، جس سے انقرہ سخت نفرت کرتا ہے، کیونکہ انقرہ وائی پی جی کو کالعدم کردستان ورکرز پارٹی کی شامی شاخ سمجھتا ہے، جو کہ اشروں سے ترکی کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہی ہے، اور اس کے ریزرو اڈے شمالی عراق میں واقع ہیں، جہاں ترکی بھی اپنا اثر و رسوخ چاہتا ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ عراق ایک کمزور ریاست ہے اور اردگان نہیں چاہتا کہ یہ عدم استحکام عراق سے ترکی کی جانب منتقل ہو۔ انقرہ چاہتا ہے کہ PKK کا مقبوضہ علاقہ واپس لے لے تاکہ داعش کی شکست کے بعد پیدا ہونے والا خلا پر ہو سکے۔ موصل داعش کی آمد سے قبل بھی ترکی کی دلچسپی کا مرکز تھا، جہاں ایک وسیع قونصلیٹ کھولا گیا، جس کا 49 افراد پر مشتمل عملہ جون 2014 میں عسکریت پسندوں نے یرغمال بنا کر ستمبر 2015 میں رہا کر دیا تھا، مگر قونصلیٹ کی عمارت اپریل 2016 میں امریکی اتحادی فضائی بمباری میں تباہ کر دی گئی۔ امریکہ اس علاقے میں کردوں کی پشت پناہی کر کے اسی غلطی کا اعادہ کرے گا جو اس نے افغانستان میں شمالی اتحاد کے معاملے میں کی تھی۔ جنگ کے بعد عراق پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کی امریکی ناکارہ منصوبہ بندی، اپنے عراقی ایجنڈے سے ترکی کو نکالنا یا ایران کی خوشنودی کی خاطر اسے ثانوی ترجیح دینا ایک پرامن عراق کی بنیاد کبھی نہیں رکھ سکتا۔